گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے کہ جی آپ نے اس گاڑی کو اس معاہدے کے مطابق استعمال نہیں کیا جس معاہدے کے تحت آپ کو دی گئی تھی۔ اب وہ گاڑی آپ کے پاس آ گئی، آپ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے، آپ اس کو چلا تو سکتے ہیں مگر اس کے اندر اپنی خواہش کے مطابق تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ اس گاڑی میں بیٹھ کر چاہیں تو مسجد میں چلے جائیں، اجتماع میں چلے جائیں، آپ اس گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو کسی کلب کے اندر چلے جائیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا یہ جسم بھی ادھار کی کرائے کی ایک گاڑی کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے ہمیں دیا۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ اگر ہم نے اس میں اللہ کے حکم کے خلاف تصرف کیا تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک اور مثال، ایک آدمی کرائے کا گھر لیتا ہے تو کرائے کے گھر کے اندر رہنے کی اجازت ہوتی ہے مگر اس کے اندر کوئی تعمیر کی اجازت نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر مزید تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کرایہ داری کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں رہیں اور اس گھر کی حفاظت کریں۔ مالک نے جس حالت میں یہ گھر آپ کے سپرد کیا ہے، آپ جب واپس جائیں تو اسی حالت میں واپس ملنا چاہیے۔ اب اگر اس گھر کے اندر بچے دیواروں پر لکیریں لگانا شروع کر دیں، گھر کے لان کو اجاڑ کر اس کو جو ہے خراب کر دیں یا کوئی توڑ پھوڑ کا ارتکاب کریں تو مالک مکان تو فوراً وارننگ دے گا کہ اگلے مہینے سے مہربانی کر کے آپ میرا گھر خالی کر دیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا کے اندر یہ جو نعمتیں دی، گھر دیا، گاڑی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حیثیت دی، یہ کرائے کی ہے، یہ ادھار کا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے رہنمائی کر دی کہ میری ان نعمتوں کو تم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اصل میں یہ نعمتیں بہت تھوڑی ہیں، بہت عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ کچھ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں دنیا کے اندر۔ وہ ایسی عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرو۔ اگر تم اہلیت کو ثابت کرو گے تو یہ دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں، میں تو اس سے بہت زیادہ نعمتیں جنت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی جو بلینر ہے، ارب پتی ہے اور بہت بڑی کاروباری امپائر ہے اس کی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس کاروباری، یہ جو کچھ بھی میرے پاس کاروبار ہے، پراپرٹیز ہیں، میرا یہ بزنس ہے، اب میں اپنے بیٹے کے حوالے کروں۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے، بیٹا سب کچھ حاصل کر لے، لیکن سمجھداری اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا اس کا اہل بھی ہونا چاہیے، بیٹے کے اندر قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر بیٹا نااہل ہوا اور اس کے اندر قابلیت نہ ہوئی، نکٹھو ہوا، تو وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھے گا۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چند لاکھ یا چند کروڑ سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کر دیتا ہوں، تم اسے ذرا کامیابی سے چلا کر دکھاؤ اور اپنی اہلیت ثابت کرو کہ تم کوالیفائی کرو گے یا نہیں کرو گے۔ اگر تو وہ بچہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور اس نے باپ کی طرف سے دیے ہوئے سرمایہ کی قدر کی اور اس کو صحیح اصولوں کے مطابق محنت سے اس کے اندر ترقی دی، تو ایک وقت آئے گا کہ باپ کہے گا کہ تم نے اہلیت ثابت کر دی، اب میرا جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب تمہارا ہے، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی، گھر دیا، کاروبار دیا، گاڑی دی، بیوی دی، بچے دیے،
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، کان کی نعمت دی، دل اور دماغ کی نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اس تھوڑے سے وقت میں تم میری دی ہوئی ان نعمتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کر کے دکھاؤ، تاکہ جنت میں ان نعمتوں کو کامل اور مکمل کر کے بہترین انداز میں تمہیں دوں۔ چنانچہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں ابتدا میں دیتے ہیں اور ان نعمتوں کو آہستہ آہستہ مکمل کرتے ہیں۔ شروع میں بچے کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، دانت آ جاتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، طاقت آ جاتی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، چلتا پھرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عقل بھی دے دیتے ہیں، علم بھی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے گھر بھی دیتے ہیں، گھر والی بھی دیتے ہیں۔ اب سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، وہ اپنی زندگی کے اندر ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب ایک شخص نے 40 50 60 سال کی زندگی میں اب جب اپنی پچ پر کھیل لیا اور اس نے ان نعمتوں کو استعمال کر لیا، تو اب دنیا سے جانے سے پہلے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لینا شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ کبھی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے تو بیماری ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ دانت کے اندر درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا روٹ کینال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوبارہ پھر درد ہوا، ڈاکٹر نے دوسرے دانت کو چیک کیا، اس نے کہا کہ اب تو اس کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہو گئی، اب یہ دانت نکلوانا پڑے گا۔ اب یہ جو دانت نکل گیا، کیا مطلب؟ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، 50 60 سال ہم نے ان کو خوب استعمال کیا، اب ان کی واپسی کا وقت ہے، اب یہ نعمت واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا نظر 6x6 تھی، ہر چیز بالکل واضح نظر آتی تھی، اب آہستہ آہستہ نظر میں کمزوری آنی شروع ہوئی، یہ نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے قریب کی نظر کمزور ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی، چنانچہ یہ نعمت آہستہ آہستہ واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جسم میں طاقت تھی، قوت تھی، انسان سیدھا تن کر چلتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، اب گھٹنوں کا درد شروع ہو گیا، اب کمر میں درد شروع ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی نعمتیں اب واپس جا رہی ہیں۔ چنانچہ موت کے وقت یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میری نعمتیں میرے حکم کے مطابق استعمال کی یا ان نعمتوں کے اندر، اس امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ انسان کی آنکھ نے اگر غلط نہیں دیکھا، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوتی رہی، آنکھ خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بینائی عطا کریں گے کہ اس بینائی سے، وہ ایسی بینائی ہوگی کہ جس بینائی سے یہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں، مگر جنت میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں چلا گیا، تو جنت کی نعمتوں میں جو سب سے اعلیٰ اور بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ یہ دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے دنیا میں اپنی آنکھ کی حفاظت کی، غلط دیکھنے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، غیر محرم چہروں کو دیکھنے سے بچا۔ اب اس نے کوالیفائی کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اسے ایسی بینائی عطا کریں گے کہ اس بینائی سے یہ اللہ کے محبوب کے منور چہرے کو دیکھے گا، یہ اپنے حضرت کو دیکھے گا، اپنے اکابر کو دیکھے گا، صحابہ اکرام کا دیدار کرے گا، اولیاء کا دیدار کرے گا، جنت کی نعمتوں کا دیدار کرے گا، اس لیے کہ اس نے اس نعمت کی قدر کی۔ اور اگر میرے دوستوں قیامت کے اندر جب حساب کتاب ہوگا، اگر اس میں کہیں خیانت ثابت ہو گئی کہ آنکھ کا زیادہ استعمال غلط تھا، آنکھ کو مس یوز کیا گیا، غلط دیکھا گیا، تو موت کے وقت جو بینائی اللہ تعالیٰ واپس لیں گے، وہ دوبارہ جب حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے تو لوٹائی نہیں جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں یہ بینائی امانت کے طور پر دی گئی تھی، قدر نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ جب اس کو واپس کرنے کا جو وقت تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، چنانچہ قیامت کے دن ایسے بندے کو
جو آنکھ کو مسلسل غلط استعمال کرتا رہا، مسلسل گناہ میں استعمال کرتا رہا، مس یوز کرتا رہا، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا رہا، قیامت کے دن پھر ایسے بندے کو اندھا کھڑا کیا جائے گا اور اسے بڑا تعجب ہوگا، بڑی حیرت ہوگی۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، میں بینا تھا، دیکھتا تھا، آپ نے مجھے کیوں اندھا کھڑا کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میرے پاس تو بصارت تھی۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ساتھ جو ہوا یہ تیری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تو اسی کے قابل ہے، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، اس لیے اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تمہیں ہماری آیتیں پہنچائی گئی، سمجھانے والوں نے سمجھائی، مگر تم سنی انسنی کرتے رہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہے، چنانچہ انسان کو اندھا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ زبان کو اگر غلط استعمال کیا ہوگا تو گونگا ہوگا، جو موت کے وقت اللہ تعالیٰ گویائی لیں گے وہ قیامت کے دن واپس نہیں ملے گی۔ کانوں سے اگر موسیقی سنی ہوگی اور موسیقی کو سمجھا ہوگا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو کان بھی قیامت کے دن بہرے ہوں گے۔ سم بکمن عمیون، اندھا، بہرا اور گونگا اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اس لیے کہ نعمتوں کی ناقدری کی، امانت میں خیانت کی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر احساس امانت پیدا کریں۔ یہ احساس امانت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے آنکھ کو غلط نہیں استعمال کرنا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا، گھر کو اللہ نے گھر کی نعمت دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور انہیں 2 کمرے میسر نہیں آتے، کرائے کے گھروں میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ان لوگوں پر کہ جیسا تیسا بھی ہے، کچا ہے یا پکا ہے، اللہ نے اپنا گھر دیا، سکون اور عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس گھر کو سنتوں کا گلشن بنائیں، نیکی کا مرکز بنائیں، اس گھر کو نیکیوں سے آباد کریں۔ اگر ہم نے اس گھر کی نعمت کی قدر کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں پھر ایسا گھر دیں گے کہ جو زمین اور آسمان سے 10 گنا بڑا گھر ہوگا، جو سب سے ادنا درجے کے جنتی کو ملے گا۔ سونے چاندی کا بنا ہوا، بے جوڑ موتی کا بنا ہوا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا عالیشان گھر ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اپنے گھر کو منکرات اور فحش چیزوں سے منی سینما گھر بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ناقدری کی، اس گھر کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر ایک نعمت دی تھی، ہم اس میں خیانت کے مرتکب ہوئے، تو پھر وہاں جو گھر ملے گا وہ جہنم کے اندر بہت تنگ گھر ہوگا، مکانن ضیقا، بہت ہی تنگ گھر ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ اس کی تنگی سے گھبرا کر وہ کہے گا دعو ہنالک ثبورا، کہ میں موت مانگتا ہوں۔ وہ موت کو مانگیں گے، موت کو دعوت دیں گے کہ موت آ جائے، اس تنگی سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت نہیں، تم بہت زیادہ موتیں مانگو۔ تو اس لیے ہم نے، اللہ نے جو بھی امانتیں ہمیں دی ہیں، یہ اس امانت کے اندر ہم نے خیانت نہیں کرنی، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ہمیں یہی سبق پڑھا کر گئے۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو محنتیں کی وہ اسی لیے کی کہ ہمارے اندر احساس امانت پیدا ہو۔ جو بھی امانت ہے، بندگی کی امانت ہے، اور کچھ لوگوں کو نسبت کی امانت حضرت نے سپرد کی، یہ سب کی سب وہ امانتیں ہیں جس کے قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہم ان امانتوں کا احساس کرتے ہوئے
زندگی گزاریں گے اور ہم نے اپنی زندگی تقوی کے مطابق، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق، شریعت کی تعلیمات کے مطابق گزاری تو قیامت کے دن ہم اپنے بڑوں کے سامنے سرخرو ہوں گے اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے ملوا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ سارے کا سارا مجمع، یہ جتنا بھی مجمع ہے، یہ سب ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا میں جمع ہوا مجمع ہے۔ ان سب کے دل میں حضرت جی کی محبت ہے، اور حضرت جی کی جو شخصیت تھی، حضرت جی کے بارے میں عجیب بات ہے، میں سچی بات ہے، ابھی مجھے بیان سے پہلے بھی حضرت پروفیسر صاحب مجھے حکم فرما رہے تھے کہ آپ حضرت جی کی باتیں کریں۔ اس عاجز کا بہت سا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزرا، بہت سے سفار بھی کیے، حضرت جی کی گاڑی کا ڈرائیور بھی بنا، سب کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ زبان پر کوئی تالا لگ گیا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہوتی۔ ذہن ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا کہ حضرت جی ہمارے درمیان میں نہیں۔ ہم بگڑے ہوئے لوگ تھے، ہمیں ہمارے حضرت نے سنبھالا ہوا تھا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ ایک چادر تھی ہمارے سر کے اوپر جس میں ہماری برائیاں، ہمارے عیب، ہماری نالائکیاں سب چھپ گئی تھی۔ حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورے زمانے کے سامنے ایک انسان ننگا ہو کے کھڑا ہو گیا، تو ایسا بندہ کیا بات کرے گا، کیا بولے گا؟ تاہم اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو علم لدنی کی نعمت عطا فرمائی، قوت بیان کی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ وہ حضرت جی کے بارے میں ارشادات فرما رہے ہیں جس سے ہمیں تسلی ہو رہی ہے۔ کل کا حضرت پروفیسر صاحب کا بیان اور رات حضرت صاحبزادہ صاحب کا جو بیان تھا، اللہ اکبر کبیرہ، واقعتاً 100% ایسی ہی بات ہے۔ یہ عاجز بس اتنی سی بات تھوڑی سی، چونکہ میرا حضرت جی سے جو تعلق جڑا تھا، بیعت کا تعلق، اور حضرت جی سے پہلا تعارف اور پہلی زیارت، میں امریکہ میں رہتا تھا، وہاں ایک دوست کے توسط سے حضرت جی کا پہلا تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، اور یہ عاجز حضرت جی کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے